والدین اولاد کے حقوق سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوئے پڑے ہیں. سب سے زیادہ بیس کمزور ہوئی پڑی ہے میاں بیوی کے حقوق سے. طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کا اثر بچوں پہ کیسے پڑ رہا ہے، والدین کی لڑائیوں کا اثر بچوں پہ کیسے پڑ رہا ہے، ان کے غلط فیصلوں کا اثر بچوں پہ کیسے پڑ رہا ہے. یہ ویڈیو بہت اہم ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ ایک تو آج کل کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کروں گی، دوسرا قرآن اور سنت اور واقعات کی روشنی میں بتاؤں گی کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے اور اولاد کو کیا کرنا چاہیے. ہمارا مذہب ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ارشادات فرمائے ہیں. تو گڑبڑ جو ہوتی ہے اس کو انسان ہی کنٹرول کرتا ہے. جس وقت انسان غلطی کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ غلطی کر چکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اس کی زندگی ساری مسٹیک پہ فال کرتی تھی. تو ہم اگر پہلے سے ہی، آج کل میڈیا کا دور ہے، اچھی باتیں بھی بہت زیادہ عام ہیں، اگر ہم آج کے دور میں اپنی غلطیوں کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو پھر ہماری اولاد اور آنے والی جنریشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی اور اتنی ہیلپ لیس ہو کے رہے گی کہ ہم نہ ان کو بچا سکیں گے اور نہ وہ ہمیں بچا سکیں گے. بلکہ ہمارا بچنا تو خیر کجا، لیکن وہ ہم ان کو نہیں بچا سکیں گے. تو اس وجہ سے یہ بات سب سے پہلے ایک پورے گھر کی باؤنڈری پہ آ جاتی ہے کہ ہم نے گھر کا ماحول، گھر کے والدین کے حقوق، بچوں کی اولاد کے حقوق، ان کی اویئرنیس اگر ہمیں نہیں ہے تو پھر بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اکثر بچوں کو سائیکیٹری کے پرابلم بہت زیادہ رائز ہو رہے ہیں اور دماغی مسائل اس قدر زیادہ ہیں. اس کی وجوہات کمپلیکسٹی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، اور اتنے زیادہ کمپلیکسز ہیں، اتنے زیادہ کمپلیکیشنز ہیں، جس کی وجہ سے کہ جو بچہ ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تب ہی اس کی نفسیات جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں کی تمام دماغی حالات اس بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ گریجولی جو ہے نا وہ پیک پکڑتے ہیں. جب بچہ 2-3 سال کا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس میں اب نارملٹی ارائز ہو جاتی ہے. تو جتنی زیادہ مدر اسٹریس میں ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے بچے پہ اسٹریس کا ایفیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں پہلے میری عادت ہے کہ میں قرآن کی آیت سے حوالہ دیتی ہوں. تو میں قرآن کی آیت سے حوالہ دوں گی، پہلے والدین کے حقوق کے بارے میں، پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق کے بارے میں. تو ترجمہ ہے سورت جو اسراء ہے اس کی آیت نمبر 17 ہے. اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی والی بات کرو. یہ تو قرآن پاک میں والدین کے حقوق سے متعلق آیت ہے کہ ان کو نہ تو جھڑکے نہ اف کریں، اس لیے کہ آپ اف کا مطلب ہوتا ہے تاگے کہنا، کیا مصیبت ہے. جیسے بچے اکثر کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، کیا شور مچا رکھا ہے آپ نے، کیوں بولی جا رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا جب بچے کرتے ہیں کہ جی کیا ہماری جان کھائی ہوئی ہے، کر دیتے ہیں نا، اس طرح سے جب بچے اکتا کر آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں والدین کو، یا کوئی بات سننے سے ڈینائی کر دیتے ہیں، ہم نے بالکل جو ہے نا وہ سننی نہیں ہے، جو مرضی بولتے رہیں. یہ ایٹیچیوڈ آج کل رائز ہو رہا ہے اولاد میں کہ وہ والدین کی سننا پسند ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بولتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا ان کی بات سننا فضول ہے. جو مدرس بہت زیادہ ڈانٹتی ہیں، بہت زیادہ بولتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے پیرنٹس میں سے جو بھی پیرنٹ خواہ فادر ہو خواہ مدر ہو بہت زیادہ جو ہے نا ٹاکیٹیو ہوں یا ہر وقت
ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کنڈیم والا ہو، تو اس وقت کا بچوں پہ پھر نیگیٹو اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی جو ہے نا وہ پھر چڑچڑے ہو کے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں اور والدین کو کہتے ہیں کہ کیا شور مچا رکھا ہے آپ نے۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ ایک ٹائم تک والدین بھی بہت شور مچا کے رکھتے ہیں اولاد کے سروں پہ، جس کی وجہ سے پھر اولاد جب جوان ہوتی ہے، اپنی پاور میں آتی ہے، تو وہ بھی پھر کہتی ہے کیا شور مچا رکھا ہے آپ نے۔ تو یہ نوبت اس وقت آتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اولاد کو جو ہے نا وہ پیسفلی لے کے چلیں اور ان کو پیس سکھائیں۔ اب والدین کے حقوق میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بعض والدین بہت اچھے بھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو پیرنٹل گائیڈنس بچوں کو بہت اچھی ملتی ہے، اپنے منہ سے نوالے نکال کے بھی کھلاتے ہیں، لیکن اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بجائے اس کی کہ والدین کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دی ہے، محبت تو دی ہے، لیکن دنیا کی ہر نعمت یاد رکھیے گا آزمائش ہے، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ آپ کی کوئی بھی چیز، کوئی کامیابی ہو، وہ آپ کو آزمائش کے طور پہ دی گئی ہے، نہ کہ آپ کو فخر کے طور پہ دی گئی ہے، کیونکہ عربی فخر کرتے تھے کہ ان کو نرینہ اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے فخر کو توڑا کہ یہ چیزیں تو میں دنیا کے لیے دے رہا ہوں تمہیں، ان کا تمہارے آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دنیا میں تمہیں اس لیے نہیں دیے جاتے کہ تم ان پہ فخر کرو، یہ تو ایک آزمائش ہے تمہاری جو تمہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ تمہیں دیکھا جائے کہ تم کرتے کیا ہو۔ تو اب والدین جو ہیں ان کے لیے اولاد کا فرما بردار ہونا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حضرت اویس قرنی کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر زیادہ محبت کی اور چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ان سے ملاقات کریں، لیکن ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت، بیماری، تیمارداری اور ان کی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل پائے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ وہ قیامت کے روز جس کے اوپر انگلی رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ تو یہ جو درجہ ہے یہ دنیا میں جن کا بتا دیا گیا، اٹ مینس کہ وہ اتھینٹک بات ہے۔ اب یہ ان کو قیامت کے روز ججمنٹ ڈے پہ یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ جس پر چاہیں گے انگلی رکھیں گے اس کو بخشوا لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ایک شخص جو تھا وہ اپنے جو غار والا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا کہ 3 اشخاص جب قید ہو گئے ایک غار میں تو انہوں نے اپنی اپنی ایک نیکی کو یاد کیا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ، ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ میں جب دودھ دھو کے لاتا ہوں سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو، تو ایک دن میرے والدین سو گئے، میں ساری رات ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا اور صبح تک کھڑا رہا، تو کیا یہ میری نیکی اگر تجھے قبول ہو گئی تو میری اس نیکی کے عوض ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات والدین کے ساتھ کی گئی نیکیاں انسان کے اپنے درجات بھی بلند کرتی ہیں اور آخرت میں اس کا بہت اجر ہے۔ آپ نے والدین کا چہرہ دیکھا، اس کے عوض آپ کو حج کا ثواب ہے۔ اگر آپ حج کرنے کی سعادت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، تو آپ کو اپنے والدین کو اگر پیار بھری نگاہوں سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو حج کا ثواب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے والدین کی خدمت کا اجر اس قدر رکھا ہوا ہے کہ اگر والدہ کی آپ خدمت کریں تو دنیا میں جنت، آخرت میں بھی جنت ہے، یعنی دنیا میں تو آپ کو والدین کی خدمت کا اجر ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت میں جنت کی گارنٹی ہے۔ تو یہ ہے کہ والدین کے حقوق یہ ہیں کہ آپ ان کو اچھے سے جو ہے نا ٹریٹ کریں،
اور ان سے جو ہے نا وہ اچھے سے بات کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ بڑھاپے میں کمانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کی کمائی کے حصہ رکھا گیا ہے کہ اپنے والدین کو خرچہ دیں، ان کا جو ہے نا وہ ان کی ضروریات کا، ادویات کا، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کے آپ کو آخرت میں جنت کی بشارت دے گا۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں، بعض لوگ والدین سے اکتا جاتے ہیں کہ کیا ہے یہ جلدی مر بھی نہیں رہے، جان بھی نہیں چھوڑ رہے، تو یہ باتیں سوچنا سخت گناہ ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کو شادی ہوتی ہے تو ان کو اپنی بیویوں کی وجہ سے والدین بلا وجہ دکھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے ہونے کی برکت سے ان کے گھر میں رونق، ان کے بچوں کے ساتھ ایک ان کے سرپرستی، ایک والدین کا گھر میں پریزنس ہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق فراوانی دے رہا ہے، آپ کے گھر کی پروٹیکشن ہے، آپ کے بچوں کی پروٹیکشن ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے بھی آپ کے سر پہ سیر نہیں بلکہ سوا سیر ہے، آپ کی حفاظت، آپ کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے آپ کو دے رکھا ہے۔ اور والدین نہ بھی دعا دیں تو اجر پکا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر بے شک کوئی انسان کہتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی والدہ جو ہے نا وہ اپنے دل سے بد دعا اس وقت دیتی ہے جب اس کی اولاد اس کو سخت زج کرتی ہے، ورنہ والدہ کے دل سے کبھی اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، ہمیشہ دعائیں ہی نکلتی ہیں، اور وہ اللہ سے یہی کہتی رہتی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو یہ دے وہ دے۔ اپنے لیے تو شاید وہ کبھی 20% بھی دعا نہیں کرتی، لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ 80% دعا کرتی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے۔ ساری دعائیں اس کی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں، ساری کاوشیں اس کی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں، ساری محنتیں اس کی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں، اور ساری خلوص۔ آپ کبھی بھی کسی کی اولاد کو ایک چانٹا مار کے دیکھ لیں، ایک تھپڑ لگا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ اس کے والدین کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں گے وہ محبت ہے جو اس کے دل میں ہے اپنی اولاد کے لیے، اور وہ اس اولاد کے لیے لڑ رہا ہے آپ سے، اور آپ ان سے دستوں گریبان ہے۔ تو جب اس حد تک والدین آپ سے پیار کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی ضرب لگائے اور وہ اس کے ساتھ دستوں گریبان ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کون بندہ ہے جو آپ کے لیے ایسا جذبہ رکھتا ہو کہ اگر آپ کو ذرا سی کسی نے ضرب لگائی یا ذرا سا کچھ کیا تو وہ آپ کے لیے مرنے مرانے، لڑنے لڑانے پہ اتر آتا ہے۔ پھر کوئی والدین خواہ کسی ریلیجن سے ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اپنی اولاد کا نقصان نہیں چاہتے۔ یہ قدرتی طور پہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں، اور ہمیشہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، کہا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ماں نے 24 آورس دینے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو۔ ادھر وہ 24 آورس اپنی اولاد کو جب دیتی ہے، محنت مشقت کرتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، اس کے توجہ کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی کوشش اور مشقت کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ رات بھر اٹھاتا ہے بچہ اس کو، پھر اس کے علاوہ پالنے، شادی کرنے تک جو ماں کی ڈیوٹی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ماں کی ڈیوٹی صرف مر کے ختم ہوتی ہے، جب تک وہ مر نہیں جاتی اس کی ڈیوٹی اس کی موت تک لگی ہوئی ہے۔ لیکن باپ جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں، وہ اپنی ذمہ داریاں سے دستبردار بہت جلدی ہو جاتے ہیں،
وہ اپنے آپ کو بہت جلدی علیحدہ کر لیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کمانے کے لائق ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے بستر پہ سیٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اس مشقت تک نہیں جاتے جس مشقت تک ایک ماں جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فرق ہے باپ میں اور ماں کی محبت اور مشقت میں۔ باپ مشقت کرتا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کرتے نہیں، لیکن ان کی مشقت ایک ٹائم تک چلتی ہے۔ انہوں نے راتیں جا کر بچے نہیں پالنے ہوتے، انہوں نے بچوں کی تکلیفوں کے لیے ہر اس ایج پر نہیں جانا ہوتا جس ایج تک ایک ماں جا سکتی ہے۔ تو ایک لمٹ ہے باپ کی شفقت میں، محبت میں اور اس کی پروٹیکشن میں، لیکن اس کے بعد وہ خود بھی یہ اس چیز سے سوچتا ہے کہ اب مجھے اپنی اولاد کو میں نے پال لیا ہے اور لہذا اب میرا ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس عہدے سے بالکل فارغ کر کے علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ماں جب تک مر نہیں جاتی اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق ہے ماں میں اور باپ میں اور اس کی مشقت میں اور باپ کی مشقت میں، کہ باپ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں یہ کروں اور کرتا ہی رہوں، لیکن ماں ایسی ہے جو ہر وقت یس ہی کرے گی خواہ کچھ ہو جائے۔ تو اس لیے ماں اور باپ میں فرق ہے۔ باقی یہ ہے کہ بحیثیت انسان ماؤں سے بھی بہت قصور ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ماں جو ہے وہ جو ہے نا وہ کسی بات پہ ہر بات پہ وہ صحیح ہوں، ہر بات پہ وہ اوکے ہوں، بہت بحیثیت انسان وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم ان کی غلطیوں کو، جیسے انہوں نے ہماری 1000 غلطیاں معاف کیں، تو ہم ان کی اگر کسی ایک آدھی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں تو ہم کیا یہ ایسے کر نہیں سکتے؟ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ہماری 1000 مسٹیکس معاف کی ہیں اور ان کو درگزر کیا ہے تو ہم ان کی بھی غلطیوں کو معاف کریں، ان کی بھی